بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مذہبی اسکالر سے کسی بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹا، میں بہت استغفار اور توبہ کرتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر گناہوں سے لتھڑا ہوا بھی آ جائے، اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر جائیں اور وہ مجھ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو پھر آپ کیوں شک و شبے میں مبتلا ہیں؟ اگر آپ قرآن کے الفاظ پر توجہ دیتی تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم چاہے کتنی بھی توبہ استغفار کر لیں، لیکن جو شیطان ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیں گمراہ کرتا رہے گا اور بہت پرانے گناہ نکال کر بھی ہمارے سامنے لا کھڑا کرے گا اور ہمارے ایمان کو، عقیدے کو متزلزل کرے گا کہ شاید تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا تمہارے اللہ نے تمہیں ابھی تک معاف نہیں کیا۔ اسی حالت میں پھر انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید میں نے توبہ استغفار کی اور میں ابھی تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوئی، اور پھر وہ پریشان حال علماء کے پاس جاتا ہے، پیروں فقیروں کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میں تو بڑی توبہ کرتا ہوں لیکن میری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ گناہ پر معافی مانگ چکے ہیں تو پھر دوبارہ سے اگر لائف میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی مشکل یا مسائل آ جاتے ہیں، تو پھر وہ شخص ایسے ہی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے فلاں گناہ کی سزا ملی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کی رحمت پر شک و شبے میں مبتلا ہونا اور یہ گمان رکھنا کہ اس نے شاید ہمیں کوئی سزا دی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمائش میں ڈالے تو اس کا بدلہ دیتے ہیں اور بڑی اچھی جزا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں، اسراف کر کے، یعنی گناہ کر کر کے حدیں پار کر دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا، مایوس نہ ہوں۔ اگر ایسے لوگ جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور گناہ کر کے حدیں پار کر دی ہیں، وہ بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بے شک وہ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ معاف تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہوگا، لیکن دنیاوی اثرات تو ہم پر ابھی تک باقی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو اس کے اثرات ہم پر اثر انداز ہوں گے اور ہمیں سزا ملے گی، یعنی بہت بڑی سزا سے بچ کر کوئی نہ کوئی چھوٹی سزا تو ہمیں ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں معاف فرمانے والا ہوں، تو پھر کیوں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اس طرح کی باتیں ذہن میں لاتے ہیں؟ بے شک شیطان کی طرف سے یہ سارے بہکاوے ہوتے ہیں۔ اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور ہمبل ہونا یہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن اتنا زیادہ نادم ہونا کہ اس سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر شک و شبہ میں مبتلا ہو جانا کہ وہ پتہ نہیں بخشنے والا ہے یا نہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی کہتے ہیں کہ پہلا نقطہ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اس ایک لفظ میں کتنی اپنائیت چھپی ہوئی ہے کہ اے میرے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ اے انسان، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت اپنائیت ہے۔ جیسے ایک بیٹا ہے، اگر وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور پھر جب اسے معافی مانگتا ہے اور باپ اسے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کے دل میں شاید کوئی تھوڑا سا گلہ رہ گیا ہو، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی، میں نے تمہیں معاف کیا، تو ایک بیٹے اور بیٹی کا کانفیڈنس کتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں باپ نے معاف کر دیا۔ اس ایک لفظ میں، میرے کہنے میں کتنی زیادہ محبت چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو کیا انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح فرمان میں کتنی محبت چھپی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی، یعنی اے میرے رب، میری توبہ قبول فرما، اے میرے رب، اے میرے رب، جب ہم اس طرح پکارتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہیں آتی؟
اور اللہ تعالیٰ نہ صرف توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ اس انسان پر رحم بھی کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک انسان چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور پھر چور نے اس سے منت سماجت کی اور رحم کی اپیل کی۔ اس مالک کو اس پر ترس آ گیا، اس نے اسے معاف کر دیا اور اس کی چوری پر پردہ ڈال دیا، بلکہ اس کی منت سماجت سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ پھر اسے کچھ رقم دی اور اسے کاروبار کروا دیا اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے رحم، جب توبہ کے بعد کسی پر رحم کیا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اور اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ روز اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، انسانوں سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ اس پر رحم فرماتے ہیں اور اسے صلہ دیتے ہیں۔ استغفار کو اگر لازم پکڑ لیا جائے، یعنی ہر روز توبہ استغفار کی جائے، اور اگر دل مطمئن نہ ہوتا ہو تو 1000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھنی چاہیے۔ جب ایک شخص اس طرح توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی اے اللہ میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، یعنی وہ توبہ کرتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کی، معافی مانگ لی، بخشش مانگ لی اور پھر توبہ بھی کر لی، وعدہ بھی کر لیا کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا کیوں نہیں سنے گا، اس کی توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس کے باوجود اگر ایک انسان کے دل میں وسوسے شیطان ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ چلتے پھرتے جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔